ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا لائیو ٹرانسمیشن میں فاروق حسن میرے ساتھ ملیہ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وسیع شاہ. وسیع ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ میں جی لاہور سے معین احمد چودھری بات کر رہا ہوں. جی معین احمد چودھری صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں وسیع کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. معین یہ ہمارے دوست ہیں بہت اچھے. اچھا یہ وہ والے معین ہیں. جی معین کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. اتنے ادب سے آپ بات کریں, میں نے پہچانا ہی نہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ وسیع کے بارے میں؟ وسیع کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا جی میرے تو دوست ہیں فاروق کے اس سے پرانے دوست. جس عمر میں, جتنی کم عمر میں ان کو اتنی ترقی دی ہے, اتنا نام دیا ہے, یہ بالکل ڈیزرو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کم عمر میں جو شاعری میں انہوں نے مقام اپنا حاصل کیا ہے وہ شاید بہت شعراء کو بہت دیر سے بہت لیٹر اسٹیجز پہ جا کے ملتا ہے. He is the one person, he is such a talented person کہ انہوں نے اب جو جنریشن ہے اس کو اتنا انسپائر کیا ہے اپنی شاعری سے, اپنی رائٹنگ سے, کہ یہ ایک ایگزامپل ہے ساری جنریشن کے لیے کہ انسان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہو تو اس کو امبیلش کرنا, اس کو اچھے طریقے سے سامنے لانا, انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو اللہ میاں اس کا بہت ساتھ دیتا ہے, بہت ہاتھ پکڑتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے ہم سب کے لیے. معین آپ ان کے دوست ہیں, یقیناً آپ بھی ان کے ہم عمر ہی ہوں گے, تو آپ بھی انسپائرڈ ہوں گے ان کی شاعری سے. آپ کو ان کی سب سے اچھی نظم کون سی لگتی ہے؟ کوئی شعر سنائیں ان کا. مجھے تو ان کی ساری نظمیں بہت اچھی لگتی ہیں. اچھا لیکن ایک فیکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے جو سب سے اچھی ان کی جو نظم ہے, جو کاش میں تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا والی, وہ ایک ایسی نظم ہے کہ وہ کسی وقت کسی اسٹیج پہ بھی سنی جائے تو بندہ ایک دم ایک آف سٹرک ہو جاتا ہے. تو آپ اس کے کچھ دو ایک شعر سنائیں جلدی سے. نہیں یہ آپ مجھے امتحان میں نہ ڈالیں. نہیں میں امتحان یہ کوئی پتہ آپ کا. اچھا لیکن دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے کہ پروفیشنل لائف کا, لیکن ایز اے ہیومن بینگ میں نہیں سمجھتا کہ ہی از کمپیئربل ٹو اینی ون. ہی از سچ اے ونڈرفل ہیومن بینگ, سچ اے ونڈرفل فرینڈ, اور بہت خوبصورت انسان ہے. بہت جتنی تعریف ان کی جائے اتنی کم ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ میاں کو اس ایج میں اللہ میاں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اتنا بلند مقام دیا ہے. معین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس دس مارننگ, اور آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی وسیع کے بارے میں. یہ ایک علیحدہ بات ہے, پچھلے ہفتے آپ میرے بارے میں بھی یہی کہہ رہے تھے, لیکن تھینک یو ویری مچ اینی ویز. اینڈ معین از اے ویری ڈیئر فرینڈ. جی میرا بھی بڑا اچھا دوست ہے اور وسیع کا بھی بڑا اچھا دوست ہے, اور ہم اسے اکثر تنگ کرتے رہتے ہیں. ملیہ وسیع سے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی وسیع, آج ویسے میں یہ اس سے پہلے بتاتی چلوں اپنے ناظرین کو کہ آج کتاب کا عالمی دن بھی ہے. وسیع آپ نے 3 کتابیں لکھی ہیں. جی میری 3 کتابیں, اور چوتھی ابھی اس وقت آپ لکھ رہے ہیں. چوتھی جی اب جو اس کے بعد جو میٹر جو چیزیں لکھی ہیں غزلیں نظمیں, ان کو پھر 4th بک کی شکل میں کمپائل کرنا ہے. شاید 1.5 سال 2 سال 2.5 سال یا 3 سال. اتنی دیر بعد کیوں؟ اصل میں آپ بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں لیکن ہر چیز کو آپ کسی کو سنا سکتے ہیں نہ چھاپ سکتے ہیں. تو پہلے آپ انتخاب کرتے ہیں کہ ہاں بھی چلیں یہ اس قابل ہو جائے, اس لائق ہو جائے, پھر آپ اس میں کچھ کام وام کرتے رہتے ہیں تاکہ جب آپ اس کو ایک مرتبہ مارکیٹ کر دیتے ہیں یا لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں, پھر یہ ہے کہ پھر تو پبلک پراپرٹی ہے, پھر اس پہ ہر طرح کے کمنٹ بھی ہوگا, اچھا برا. تو آپ چاہتے ہیں کہ بیسٹ پاسبل چیز جو ہے, کوالٹی شوڈ آلویز بی گریٹر دین صحیح بات ہے, ریفائنمنٹ آپ کے کام میں بہت ضروری ہے. بہت بھائی وسیع اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے, کوئی تازہ کلام نہیں سنا ہم نے ان کا. یار لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی شاعر ہمارے پاس بلکہ فرمائشیں بھی کافی ہیں سیٹ سے بھی لوگوں نے دی. بالکل میں سنا دیتا ہوں. پہلے تو یہ جو ہمارا یہ جو المیہ ہے ہمارا سارا خودکش اور سارا جو پورا شوب دور جو گزرا ہے, اتفاق سے بالکل تازہ ہی 2 شعر ہیں, وہ میں سنا دیتا ہوں. پھر آپ کو ایک جو خاص فرمائشی پروگرام میں کہا یہ کس نے کہ تخریب میرے خون میں ہے, کہا یہ کس نے کہ تخریب میرے خون میں ہے, میں عرض پاک ہوں تہذیب میرے خون میں ہے. کہا یہ کس نے کہ تخریب میرے خون میں ہے, میں عرض پاک ہوں تہذیب میرے خون میں ہے. شکست و فتح سے بالا مجھے تو لڑنا ہے, شکست و فتح سے بالا مجھے تو لڑنا ہے. یزید و کفر کی تکذیب میرے خون میں ہے, یزید و کفر کی تکذیب میرے خون میں ہے. اور آپ کو ایک دوسرے رنگ کی جو میں سنا دیتا ہوں, وہ بھی تازہ ہی ہے. بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا, بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا. یہ بھابھی کے لیے کہہ رہے ہیں,
اگر وہ یہی کریں گی جو دوسرے مصرے میں ہے تو پھر یہی ہوگا جو میں نے کہا ہے. بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا, اب مجھے چھوڑ کے دنیا میں تماشا نہ بنا. واہ. بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا, اب مجھے چھوڑ کے دنیا میں تماشا نہ بنا. اور ایک یہی غم میرے مرنے کے لیے کافی ہے, ایک یہی غم میرے مرنے کے لیے کافی ہے, جیسا تو چاہتا تھا مجھ کو میں ویسا نہ بنا. ایک یہی غم میرے مرنے کے لیے کافی ہے, جیسا تو چاہتا تھا مجھ کو میں ویسا نہ بنا. اور نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. واہ واہ واہ. نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے. شکریہ. اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. اور ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو, ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو, آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو, یہ لیکن آپ کے چینل کے لیے نہیں, اسے آپ جتنا بنائیں گے. اچھا. ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو, آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا. نہیں, دنیا کو بھی ہم ایکسپینڈ کریں گے. اور یہ خدا بن کے رعایت نہیں کرتے ہیں وسیع, یہ خدا بن کے رعایت نہیں کرتے ہیں وسیع, حسن والوں کو کبھی قبلہ و کعبہ نہ بنا. واہ واہ, بڑی رومانٹسزم. اور کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اچھا, فوراً آپ کی طرف دیکھا, میں نے کچھ نہیں کہا. میں سمجھا رہا تھا انہیں. میں وسیع سے ریکویسٹ کروں گا جی, جس کی آل ٹائم فیوریٹ, کیونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ یہاں پہ جو ہمارا کرو موجود ہے جس نے آپ نہیں دیکھ سکتے, انہوں نے بھی کی ہے, پھر ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر جو ہیں سب نے کی ہے. وسیع کاش, میں ضرور سنا دیتا ہوں. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو, اور بے تابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو, اور بے تابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا, جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی, تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی, مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی, مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا, تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ, مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ, دل تیرے قرب کی خواہش سے نہ پھر بھی بھرتا. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا, میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا, کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا, کاش کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. بہت اعلیٰ. اچھا, شعر تو ہے ہی ہے, ایک تو اس کا تھیم بھی بڑا اچھا ہے, پھر جو اس کے صوتی اثرات ہوتے ہیں نا الفاظ کے, وہ بہت دیر تک ایڈٹ اٹریکشن ہے. اور آبزرویشن جو ہے نا, آبزرویشن جو ہے بس ایوری تھنگ بلانگ ٹو اللہ. جو بھی آپ کو, نہیں جی ماشاء اللہ, ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور شہرت دے, اسی طرح آپ اور لکھیں اور لوگوں کو انسپائر کرتے رہیں اسی طرح. وسیع شاعری تو آپ نے کی, اس کے علاوہ پلیز بھی لکھے آپ نے, اور بڑی اچھی سٹوریز لکھی, مطلب آہن سے شروع, اس کے بعد آپ نے کافی. تو آج کل کے جو معاشرے میں ایشوز ہیں, کیا وہ آپ کے لیے انسپریشن بنتے ہیں, یا از اٹ سم تھنگ دیٹ یو جسٹ رائٹ؟ دیکھیے بہت زیادہ بنتے ہیں. مثال کے طور پہ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں نہیں کرتا تو کسی اور نے لکھنا تھا, یہ مطلب, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے میرا تعلق چونکہ سرگودا سے ہے, تو یہ ونی وغیرہ کی جو نظمیں ہیں یہ میاں والی اور ہمارے اس گرد کی ہیں. تو ملنگی جو میرا سیریل تھا وہ ونی کے اوپر تھا, اور اس کی وجہ سے نہیں, لیکن اتفاقی کی بات ہے کہ انہی دنوں میں پھر میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا, اور سارا وہ جو ہے ایک دم سے چیزیں اکٹھی آگے پیچھے ہو گئی ہیں. ابھی میرا ایک سیریل ہے جو جیو پہ چلے گا, شام ڈھلے کے نام سے, یا ابھی تھوڑی سی وفا چاہیے آن ایئر ہو گیا ہے, میرے خیال میں نہیں 18 سے شاید آن ایئر ہے, 18 مارچ سے, وہ بھی جیو پہ ہے. وہ بھی جو سوشل ایشو ہے اس کی کہانی ہے, لیکن وہ فیملی اورینٹڈ ہے. شام ڈھلے جو ہے, آپ دیکھیے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایمان ملک کا ایک کیس بہت بچی کا, جی 3 سال کی جو بچی, 3 سال کی جو بچی, وہ کہ اس سے پرانا لکھا ہوا ہے, لیکن
بنیادی طور پہ جو آپ کا لٹریچر کا آدمی ہے یا جو آپ کا میں تو خیر نہیں اس میں شاید شمار ہوتا، لیکن جو آپ کا دانشور ہے اس کا کام ہی فاروق یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سماجی اور معاشرتی برائیوں کی نشاندہی ان کے پھیلنے سے پہلے کرتا ہے، تاکہ آپ ان کی درستگی کر سکیں، اور اس سے پہلے کہ وہ ایک کینسر کی شکل اختیار کر لے آپ اس کو ایریڈیکیٹ کر دیں سوسائٹی کے جسم میں سے. یہ بیوٹی ہوتی ہے. بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. لکھتے رہو اور اسی طرح لکھتے رہو. تھینک یو فاروق. تھینک یو ملیح. آج کا پروگرام جو ہے اسی نوٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں. ہیو اے گریٹ ڈے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فاروق حسن اور ملیح گیلانی کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.